السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ بات کریں گے ایران اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے، اور ان دونوں کے تعلقات کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان کے تعلقات میں وہ کون کون سے تحفظات ایک دوسرے کے لحاظ سے ہیں، اور ان دونوں کے کون سی چیز ہے وہ جو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں۔ اور بات کریں گے اس ملاقات کا جو وقت ہے اس حوالے سے کہ جو ملاقات ہوئی، جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کہ انہوں نے وزٹ کیا ہے جب حلف برداری ہو رہی تھی ایران کے اندر، جو ابراہیم رئیسی ہے وہ حلف اٹھا رہے تھے، تو اس وقت کے حوالے سے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ تو مکمل معلومات ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے میں نے ویڈیوز جو اپلوڈ نہیں کی تھی، اس کی وجہ کچھ نجی مصروفیات تھی، تو آپ سے میں اس حوالے سے جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں۔ لیکن اگر ہم بات کریں انڈیا اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے، تو گزشتہ دنوں ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل نے الزام لگایا کہ دو بندے جو وارشپ تو نہیں ہم کہیں گے، اس کی ایک جو بحری جہاز تھا اس پر ڈرون حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے مبینہ طور پر، اور G20 جو ممالک ہیں انہوں نے بھی بنیادی طور پر آج ایک مشترکہ جسے ہم بیان یا ایران کے خلاف ایک بیان جاری کر دیا کہ یہ حملہ ایران نے بنیادی طور پر کیا تھا، اور اس کے جو ہے جو معلومات ہے یا اس کی جو اس سے ریلیٹڈ جو ثبوت ہیں، کرائم سین جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے جو پروفس ہیں وہ بھی حاصل کر لیے گئے ہیں، جس میں ڈرون کے جو پر وغیرہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ حاصل کر لی گئی ہیں ایران کے خلاف۔ اور اسی طرح جو ایران کے ابراہیم رئیسی ہیں انہوں نے آئندہ والے روز میں ان کی پالیسی جو ہے، جو کہ ایک معتدل رہنما تھے ان سے پہلے اشرف حسن روحانی، اب یہ کیونکہ اگریسو قسم کے ایک شخص ہیں، جارحانہ ان کا انداز ہوتا ہے، اب یہ ان کی پالیسی ڈٹرمن ہوگی آنے والے دنوں میں سے، کیونکہ بنیادی طور پر انہوں نے ابھی سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، اور ملاقاتوں کے جب انہوں نے حلف اٹھایا پارلیمنٹ کے اندر، تو ایران جو افغانستان کے وزیر صدر تھے اشرف غنی، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی وہ کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی زبان کے ذریعے زہر اگلتے ہیں، وہ بھی انہوں نے اس کا جو ہے وہ جو وہاں پہ بھرم بھی رکھا۔ اور ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی، انہوں نے بنیادی طور پر اگر ہم فلسطین کے جو رہنما ہیں ان سے بھی ملاقات جو وہ کی ہے گزشتہ روز، تو اس حوالے سے جو ہے پیش رفت ہوئی ہے، جو ان کے اندر ایک نئی قیادت کے ساتھ جو پیش رفت ان کے تعلقات کے حوالے سے بھی ہو چکی ہے۔ لیکن اب بنیادی طور پر ہمارا موضوع انڈیا اور ایران اور اس سے ریلیٹڈ جو اس خطے کی صورتحال اس حوالے سے ہے، کیونکہ بنیادی طور پر انڈیا اور ایران کا جو تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے۔ انڈیا اور ایران کے اگر ہم تعلقات کے حوالے سے اگر ہم دونوں کے ایک دوسرے سے مفادات کے حوالے سے بات کریں، تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ پیٹرولیم کی درآمد ہے، کیونکہ بنیادی طور پر انڈیا جو درآمد کرتا ہے پیٹرول ایران سے بہت بڑی تعداد میں، اس سے پہلے وہ عراق سے بھی درآمد کرتا تھا، لیکن بنیادی طور پر عراق میں خانہ جنگی کے بعد امریکہ نے جب اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد ایران سے تیل جو ہے بنیادی طور پر درآمد کرنا ایران نے شروع کر دیا۔ اس کے مفادات ایران سے وابستہ تھے، لیکن جب ٹرمپ نے پابندیاں لگائیں ایران کے اوپر، جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی وہ معاہدہ تھا 2018 میں ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر جوہری توانائی کے حوالے سے توڑ دیا، تو پابندیاں لگائی، تو مجبوراً انڈیا کو اس حوالے سے پیچھے ہٹنا پڑا امریکہ کی جو ہے وہ دباؤ کی وجہ سے کہ وہ ایران سے جو ہے پیٹرول درآمد نہ کرے، اور تجارتی پابندیاں ایران پر لگا دی گئی تھی۔ حالانکہ ایران نے پیشکش کی تھی انڈیا کو کہ بنیادی طور پر ایران جو انڈیا کی مقامی یعنی خود ان کی کرنسی ہے اس میں تیل پرووائڈ کرنے کے وہ تیار ہے، حالانکہ پہلے ڈالرز میں کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل ریکگنائز جو نام نہاد ریکگنائز کرنسی ہے ایک بین الاقوامی، اس میں تجارت ہوتی تھی۔ تو بنیادی طور پر ایران نے کہا کہ آپ کو مقامی تیل میں مقامی روپے میں یعنی سستا تیل جو پرووائڈ کیا جائے گا، تو بنیادی طور پر انڈیا نے امریکہ کے پریشر میں اس چیز کو بھی قبول نہیں کیا۔ لیکن انڈیا کا سب سے بڑا جو مفاد جو ایگزسٹ کرتا ہے ایران کے اندر، تو اس کو بنیادی طور پر چابہار کی بندرگاہ ہے، کیونکہ چابہار کی بندرگاہ بنیادی طور پر سی پیک کے متبادل کے طور پر انڈیا جو ہے پیش کرتا ہے ایران کے اندر۔ چابہار کی بندرگاہ جو افغانستان کے ساتھ صوبے کے ساتھ ملتی ہے، بنیادی طور پر ایران سی پیک انڈیا سی پیک اس کے متبادل اور اس کے خلاف کے طور پر ایک متبادل کے طور پر ہمیشہ سے پیش کرتا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے استعمال کرنے کی جو ہے اس کی کوششیں اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کی۔ تو یہ ایک بنیادی مفادات ہیں کہ
کہ ایران کے اندر پیٹرول حاصل کرتا ہے، انڈیا ایران سے سستے داموں پیٹرول بھی حاصل کرتا ہے اور 4 بار بندرگاہ پر انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کو CPI کے متبادل کے طور پر بھی پیش کرتا ہے۔ اور بنیادی طور پر افغانستان جو ایران بنیادی طور پر طالبان کے خلاف اپنے ماضی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو طالبان کے خلاف جو ہے وہ ایران ایک خلاف رہا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر وہ ایک شیعت حکومت ہے۔ بنیادی طور پر اگر ہم یہاں پر دیکھیں افغانستان کے اندر وہ ایک صحیح اصولی شرعی ریاست جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک سنی ریاست بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ اختلاف نظریات کا ہے جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بنیادی طور پر فریق بننے پہ جو مجبور کر دیتے ہیں دونوں ملکوں کو۔ اور افغان طالبان کے خلاف جو ہے مدد بھی پرووائڈ کرتا رہا ایران ماضی میں افغان جنگ جو ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ اس کے بعد بھی۔ اگر ہم بات کریں ایران کے ساتھ جو خدشات پائے جاتے ہیں انڈیا کے، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خدشات جو سب سے زیادہ اس میں بڑی خلیج ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، کیونکہ انڈیا اسرائیل کا ایک اتحادی ملک ہے اور نیچرلی ایک اتحادی ہے، کیونکہ امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے تو ایک نیچرلی اتحاد ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی ایک واحد وزیر اعظم ہے انڈیا کے جنہوں نے وزٹ کیا تھا اسرائیل کو، ایک پرائم منسٹر کی حیثیت ہے، انڈیا کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ تو بنیادی طور پر ان کا ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک سسٹم بھی ہے، ہتھیاروں کی شیئرنگ کا سسٹم بھی ہے، اور جو مختلف ٹیکنالوجی ہے اس کے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلے کا بھی ایک وہ موجود ہے۔ اس حوالے سے جو ان کی معاملات میں جو پیش رفت وہ ہوتی رہتی ہے، انٹیلیجنس کے حوالے سے ہو یا دوسرے معاملات کے حوالے سے بھی۔ ہم نے گزشتہ روز ایک سافٹ ویئر کے بارے میں پیگاسس کے نام سے سنا تھا، تو اس اسرائیلی کمپنی نے انڈیا کو بھی یہ سہولت پرووائڈ کی ہوئی تھی، حالانکہ وہ انسانی حقوق کا سب سے جو ہے خلاف ورزی کا جو ہے وہ اس پر الزام لگایا جاتا ہے جو بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایران کے ساتھ جو فرق آتا ہے انڈیا کے معاملات میں جو ہم تعلقات کے حوالے سے، کیونکہ ایران جو ہے بنیادی طور پر اسرائیل کو ایک اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور ایران بھی اس خطے میں مشرق وسطیٰ کے خطے میں ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو خدشات یہاں پر آ کے جو ہے پالیسی میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ ایران کو اسرائیل بنیادی طور پر تباہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کے وہ ایٹمی جوہری جو ہتھیار ہیں وہ بنیادی طور پر نہ بنا سکے۔ تو اس قسم کے جو تضادات ہیں جو ایک دوسرے کے دوسرے ملک سے یا دوسرے کے پہلے کے ملک میں مفادات کے حوالے سے، تو یہ چیزیں ہیں جو وہ تعلقات کو کم یا زیادہ کرنے پر ابھارتی ہیں۔ اور یہ جو خدشات جو اسرائیل کا ایران کے خلاف یہ خدشات ہے انڈیا کو اس حوالے سے جو ہے امریکن دباؤ کے نتیجے میں اس سے پیچھے اسرائیل کے حوالے سے جو ہے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کہ تعلقات کو وہ ہے زیادہ سے زیادہ کہ اس کو اس ہائٹ پر یا اس ہائی پر لے کر جا نہیں سکتے کہ جس سے یہ یوں لگے کہ اسرائیل کہ کہیں پہ ایران کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہو اسرائیل کے خلاف۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک جسے ہم تضاد کے بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن انڈیا اس کے علاوہ جو کرنا چاہتا ہے بنیادی طور پر ایران کو افغانستان کے معاملے پر استعمال کرنا چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو وہ ہے موجود رہے اور خطے کے ممالک کے لحاظ سے، کیونکہ بنیادی طور پر خطے کا واحد ایران ہی ملک ہے جس کے ساتھ جو ایک اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں جو ایران کو اپنے مفادات کے لیے کیا کہ اس کے حق میں استعمال کر سکتا ہے انڈیا افغانستان کے معاملے پر۔ اس لیے جے شنکر نے ایران کا جو وزٹ کیا ہے اور اس وزٹ میں اس بات کا اعادہ کیا کہ جو ماضی میں تعلقات تھے اس میں جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اس ماضی کے تعلقات میں جو ہماری تعلقات میں جو ایک طرح سے خلل آ گیا تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن بنیادی طور پر امریکہ نے کیونکہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن پر مذاکرات ویانا میں شروع کر دیے تھے جو بائیڈن انتظامیہ کے آنے کے بعد، تو وہ جو پابندیاں لگائی تھی 2018 میں ایران پر وہ کیونکہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں یا ختم کر دی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ایران ہے وہ انڈیا کو جو تیل ہے وہ جو جسے ہم کہتے ہیں اس کو بیچ بھی سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو نئے معاہدات ہیں وہ آنے والے وقتوں میں متوقع ہو سکتے ہیں جس سے ایران کی معیشت کو کچھ اسٹیبلائزیشن جس میں ہوگی آنے والے وقتوں میں۔ تو یہ ایک طرح کے مفادات جو انڈیا اور ایران کے ساتھ وابستہ ہیں ایک دوسرے کے، تو یہ ایک آنے والے
دلوں میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ جو ابراہیم رئیسی ہے وہ بھی کہتے ہیں، ان کا موقف یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا. وہ چاہتا ہے کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جسے ہم کہتے ہیں، یا معاہدہ جس کے نتیجے میں آپ ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکتے، اس میں دوبارہ جو ہے وہ جوائن ہونا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر سے تمام جو پابندیاں ہیں وہ اٹھا لی جائیں. تو یہ ایک ایران اور انڈیا کے تعلقات کے بارے میں کچھ تحفظات بھی ہیں، اور ان کے اپنے خدشات بھی ہیں. وہ بنیادی طور پر خدشات وہ ایران کے حوالے سے اسرائیل جو ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں ایک پنچ پوائنٹ جو کرتا ہے وہ ایران کو کرتا ہے، اور اسی والے سے انڈیا کو ان کے ساتھ ایک اتحادی ملک ہے، اس کے ساتھ مکمل طرح کی جو ہے وہ ایک دوست ملک رکھتا ہے، اور پاکستان کے خلاف بھی ماضی میں وہ مشترکہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ایران کے جو تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ انڈیا جو ہے ان کو اس حوالے سے یا کمپرومائز کر سکے، یا اس حوالے سے جو وہ نظر انداز کر سکے کہ اسرائیل کو وہ ناراض کرے. تو یہ ایک طرح کی ان کی پالیسی میں ایک طرح کے جو تضادات بھی پائے جاتے ہیں. اب ایران کے جو صورتحال ایران کی افغانستان کے حوالے سے صورتحال ہے، وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ایران جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں طالبان کے ساتھ کیا رویہ جو ہے روا رکھتا ہے، کیونکہ ایران نے بنیادی طور پر افغان طالبان کی قیادت کے ساتھ گزشتہ دنوں میں ملاقاتیں بھی کی تھیں، اور ایک طرح سے افغان طالبان کو یقین دلایا تھا کہ افغانستان کے اندر جو بھی حکومت ہوگی ہم اسے جو ہے قابل قبول یا اسے اون کریں گے یا اسے تسلیم کریں گے اگر افغان عوام ان کو اون کرے گی. تو یہ ایک انڈیا کے اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ایک بات چیت تھی جو میں آپ سے چاہتا تھا کہ جو ان کی تاریخ ہے اس حوالے سے جو ہے ویڈیو ایک بنا دی جائے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.